آج ہماری جو بات چیت ہے وہ ایک بڑے اہم موضوع پہ ہے، اور میں اس موضوع کا میرا انتخاب جون سا فرحان بھائی اس لیے بھی تھا کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، فیس بک پہ میسج آتے ہیں کہ قاسم بھائی اس موضوع پہ اگر بات کریں تو ہمارے لیے بڑی ایک سہولت ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کون سی ہے؟ انویسٹمنٹس کے پلانز آپ دیکھتے ہوں گے، بینکوں پہ پلانز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پراپرٹی خرید لیجئے، اس پراپرٹی کو خریدنے سے بڑا نفع ہو جائے گا 10-20 سال بعد۔ بڑے لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ بانڈ خرید لیجئے، بانڈ جو ان سے آنے والے دنوں میں یہ بڑا آپ کو معاوضہ دے دیں گے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جنس خرید لیجئے، یہ ڈالر خرید لیجئے، سونا خرید لیجئے، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ دنیا میں جتنی ریسرچ ہیں، جو منطق کہتا ہے، فلسفی کہتی ہے، سیلف ہیلپ کہتی ہے، کامیابی پہ جتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں، سب کی سب بتاتی ہیں کہ دنیا کی سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ جو انسان کر سکتا ہے وہ اپنی اولاد پہ کر سکتا ہے۔ اور وہ اولاد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ساری زندگی کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اولاد ناکام ہو جائے تو آپ کی کامیابیاں آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ بڑی دنیا ایسی ہے جو خود کامیاب ہے، اولاد ناکام ہے، اور اولاد کی ناکامی ان کے گلے پڑ گئی۔ وہ پچھتاتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ایسی نہ ملتی جس کامیابی کے بعد ہماری اولاد نے ناکام ہو جانا تھا۔ آج ہم بات کریں گے کہ اپنے بچوں کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کروں گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص بھی امرود کو بو دے اور پھر دعا مانگنی شروع کرے، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے، یا باری تعالیٰ اس امرود کے درخت پہ آم لگ جائے، تو کیا یہ دعا قبول ہوگی؟ مجھے بتائیے گا، ساری آڈینس سن رہی ہے، کیا یہ دعا قبول ہوگی؟ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ امرود کے درخت پہ لگتا ہی امرود ہے، آم کے درخت پہ آم لگتا ہے۔ جو چیز آپ نے بوئی نہیں ہے وہ آپ کبھی کاٹ نہیں سکتے۔ تربیت وہ محنت ہے جو والدین کو وقت پہ کرنی چاہیے، بعد میں اس تربیت کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اور یہ میں بات ساتھ میں کوٹ کرتا جاؤں، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 20 سال کی محنت کے بعد جو آپ نے ایفرٹ کی ہوتی ہے اولاد پہ، یہ بھی فصل ہے، 20 سال کی محنت کے بعد آپ اس محنت کو کیش کرتے ہیں۔ یعنی آج آپ نے محنت کی ہے، 20 سال کے بعد اس کا نتیجہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آج آپ نے حق حلال کی روٹی کھلائی ہے، 20 سال کے بعد اس کا نتیجہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آج آپ نے دن رات ایک کیا ہے، خود سکول چھوڑنے جا رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، فیس ادا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ ساری کوششیں 20 سال کے بعد آپ کو نتیجہ دیتی ہیں۔ اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ محنتیں کون سی ہیں۔ اگین دیر آر 7 سیکرٹس، 7 سیکرٹس کی بات کریں گے، اور یہ 7 سیکرٹس میں پہلا سیکرٹ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ مؤدب ہو، آپ کا ادب کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین کا ادب کریں۔ یاد رکھیے یہ وہ کمیٹی ہے جو آج ڈالی ہوتی ہے کل کو نکلتی ہے۔ بڑی دنیا آ کے کہتی ہے جی شاہ صاحب ہمارے بچے تو ہمارا ادب ہی نہیں کرتے۔ بچے ادب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بچوں نے ادب ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر بچوں نے ادب ہوتے نہ دیکھا، اب ادب کا ایک بڑا اہم پہلو بتانے لگا ہوں، اگر بچوں نے دیکھا کہ والد صاحب اپنے والد صاحب کا ادب نہیں کرتے، والدہ اپنے والدین کا ادب نہیں کرتی، اور کل کو امید کی جائے کہ وہ بچے کل کلاں کو اپنے بزرگوں یعنی والدین کا ادب کریں گے تو کبھی ادب نہیں کریں گے۔ پرانی کہاوت ہے، انسان جو سنتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، انسان جو دیکھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ آنکھوں نے اگر دیکھا ہی نہیں کبھی ادب دیکھا نہیں تو ادب کرنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پہلا سیکرٹ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے مؤدب ہوں تو بچوں کو مؤدب ہو کے دکھا دیجئے، بچے اس ادب کو دیکھ کے مؤدب ہو جائیں گے۔ دوسرا سیکرٹ، آج دنیا میں سب سے زیادہ جو گرومنگ پہ کام ہو رہا ہے، گرومنگ پہ کام کے بعد جو کتب آ رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا، لیکن وہ اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے، اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر بچوں کو آپ اچھی عادتیں دیتے ہیں، اور ان میں سب سے بہترین عادت جون سی ہے وہ عادت ہے سیکھنے کی، کچھ نیا سیکھنے کی۔ آپ بچوں کو اسائنمنٹ دے دیتے ہیں کہ آج آپ نے اسکول سے نیا کیا سیکھا، مجھے چھٹی کے بعد بتانا ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے دنوں ٹور کیا تھا، ہم کسی پہاڑی علاقے سے ہو کے آئے ہیں، وہاں سے آپ نے کیا سیکھا۔ آپ بچوں سے کہتے ہیں جی اسکول میں آج جو ایکٹیویٹی تھی، کوئی کرکٹ کا میچ تھا، آپ نے آج اس ہار سے کیا سیکھا۔ یہ سیکھنے کی عادت یاد رکھیے گا انسان کو پے بیک کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے سیکھنے کی عادت دے دی بچوں کو تو بچوں کا مستقبل شاندار ہو جائے گا۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ 16 سال کی تعلیم بھی عادت ڈالنے کے لیے کہ ہم سیکھنے کی عادی ہو جائیں۔ اگر پہلے سال سیکھتے ہیں، دوسرے تیسرے چلتے چلتے 14ویں 15ویں 16ویں سال تک سیکھتے ہیں۔ سیکھنے کا شوق یعنی تجسس ہے۔ آج ہمارے بچوں کے پاس تجسس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال پوچھے ہی نہیں جاتے،
اور سوال اگر پوچھے جاتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں تو ہمارے سامنے بھی بچے بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جب اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں سوال پوچھا جاتا ہے تو پروفیسر صاحب کیا کہتے ہیں؟ چپ کر جاؤ، اس کا جواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سوالوں کو انکریج نہیں کیا جاتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آدھا علم سوال میں ہے. یعنی جو سوال کرتا ہے وہ جواب پاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو سوال ضرور دیجئے اور سوالوں پہ شاباشی بھی دیجئے. لازمی نہیں کہ ہر سوال کا جواب ہی ہو. سوال بذات خود ایک بہت بڑا نصیب بنتا ہے. سوال پہ بھی شاباشی دی جاتی ہے کہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. 100% بھی اپریشیشن. یعنی سوال پہ اپریشیٹ کرنا اور سوال پہ انکریج کرنا یہ ٹیچر کا بھی کام ہے، گھر والوں کا بھی کام ہے. سو تجسس کو برقرار رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. یعنی آپ کچھ جانتے ہیں، آپ نے آدھا بتایا اور کہا بیٹا آدھے پہ تحقیق کیجئے. وہ جو تحقیق کی عادت ہے وہ بچے کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گی اور یہ عادت اس کو زندگی میں پے بیک کرے گی. 7th رولز بتاتے، 7 رولز ہیں، 3 رولز میں نے بتائے اور چوتھے رولز کی طرف جانے لگا ہوں. چوتھا رول یہ ہے، میں اسکولز کالجز یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور بچوں سے پوچھتا ہوں آپ اپنے کچھ زندگی کے جو رول ماڈلز ہیں، فیورٹس ہیں، ان کے نام لیجئے. اچھا بچے نام لیتے ہیں، بڑے بڑے نام لیتے ہیں، لیکن فرحان بھائی جب بھی میں نے پوچھا کہ ان ناموں کو جو آپ نے لیے پڑھا بھی ہے تو بڑی معافی کے ساتھ بات کہوں بچوں نے نام نامی، پہلا نام نامی سب نے رول ماڈل کا لکھا ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں جب کہتا ہوں کہ سیرت کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جی ہم نے سیرت کی کتاب تو کوئی بھی نہیں پڑھی. انہوں نے نام نامی لکھا ہوتا ہے جی محمد علی جناح صاحب. میں کہتا ہوں جی محمد علی جناح کی زندگی کا ایک واقعہ سنا دیجئے. جواب ہوتا ہے جی ہم نے تو انہیں پڑھا ہی نہیں ہے. نام ہوتا ہے جی سر سید. میں کہتا ہوں جی ایک واقعہ سنا دیجئے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے نام تو پڑھا لیکن ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہی نہیں. جب آپ زندگی میں بڑے ناموں سے متعارف نہیں ہوتے اور بڑے ناموں کے کام سے متعارف نہیں ہوتے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. یہ ڈرائیونگ فورس ہمیشہ انسپریشن سے بنتی ہے. جب بھی آپ کسی سے متاثر ہیں، جب بھی آپ کسی سے انسپائر ہیں تو یہ انسپریشن جون سی ہے یہ ڈرائیونگ فورس بنتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں ممبر پہ بیٹھ کے رو کے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہماری زندگیوں میں نہ آتے ہم بکریاں چرانے کے قابل نہیں تھے، ہم اونٹ چرانے کے قابل نہیں تھے. یہ محبت مصطفیٰ تھی، یہ انسپریشن تھی. جنہوں نے جو اونٹ اور بکریاں نہیں چرا سکتے ان کی پوری پوری زندگیوں کو بدل دیا. آپ کبھی بھی تفریق کرنا چاہیں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، اس سے اس کی رول ماڈل کا نام پوچھ لیجئے، اس کی انسپریشن کا نام پوچھ لیجئے. جس کی انسپریشن کوئی نہیں ہے آپ کو اس کی زندگی میں کوئی تحریک، کوئی فلسفہ، کوئی ڈرائیونگ فورس نظر نہیں آئے گی. ہر وہ بندہ جس کی زندگی میں کوئی رول ماڈل ہے اور وہ کسی عظمت والے بڑے نام سے متاثر ہے اس کی زندگی میں ایک فورس آپ کو ضرور دکھے گی. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ کامیابی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے جو سب سے ضروری نکتہ ہے وہ ہے کہ بچوں کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے. اگر بچوں کے پاس خوف خدا نہیں ہوگا اور خدا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، خدا کا تصور نہیں ہوگا. لا حاصل ڈرامہ ایک بڑا معروف ڈرامہ تھا اور ٹی وی پہ بھی چلتا رہا. اس ڈرامے کی پیک پہ وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے کہ ماں تو نے مجھے سب کچھ دیا، بڑی گاڑی، گھر، بنگلہ، سب کچھ، لیکن تو نے مجھے اللہ کا ساتھ نہ دیا. کاش کہ تو مجھے اللہ کا ساتھ دے دیتی، میرے لیے تکلیفیں نہ رہتی اور میری راحت میں اضافہ ہوتا. آپ اپنے بچوں کو عقیدہ ایمان ضرور دیجئے. اگر بچوں کے پاس یہ ایمان کی دولت ہے تو زندگی کے مشکل لمحات انہیں مشکل لمحات نہ ملیں گے، لگیں گے نہیں. اور ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، باتوں کے سلسلے کو آگے چلائیں. ویلکم بیک جی. ہم A+ کی ٹرانسمیشن نور رمضان میں بچوں کو کامیاب کیسے بنانا اس پہ بات کر رہے تھے. کچھ پوائنٹس میں نے بتایا کہ بچوں کو ادب کرنا سکھائیں، بچوں کو سیکھنے کی عادت ڈالیے اور بچوں کو تجسس ضرور دیجئے، بچوں کو رول ماڈل سے متعارف کروائیے. ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ بچوں کے پاس خوف خدا اور عقیدہ ضرور ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ جو ان سے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کو پیشن کو فالو کرنے کی عادت ڈلوائیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ والدین اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اور یہ نہیں سوچتے کہ بچے کے لیے مناسب کیا ہے. ایک نرس تھی، ان کا نام تھا برونی ویئر. برونی ویئر 30 سال سرو کرتی تھی اور ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ ICU میں تھی اور جو پیشنٹس جنہوں نے مرنا ہوتا تھا اس سے پہلے انہیں وقت گزارنا پڑتا تھا. 30 سال کے بعد انہوں نے اپنی ڈائری نکالی اور 30 سال کے نوٹس نکال لیے کہ لوگوں کے پاس پچھتاوے کیا تھے. وہ پچھتاوے سب کے سب انہوں نے نکالے. وہ حیران ہوئی کہ سب کا پہلا پچھتاوا یہ تھا کاش ہم ٹرینڈز کو فالو نہ کرتے، کاش ہم اپنے دل کی سنتے. جو دل کا سنتا ہے، دل کو سنتا ہے، وہ کبھی پچھتاوے میں نہیں جاتا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے دل میں بھی اشارے اور سائنز آ رہے ہیں. آج پوری ریسرچ ہے اس پہ کہ جو قدرت ہے، نیچر، اللہ کا نظام ہے،
یہ ہمیں اشارے دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے, تمہارے لیے بہتر راستہ کیا ہے. بڑے لوگ جن کی زندگی میں حادثات آئے, کچھ برا ہوا, ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پہلے پتا نہیں تھا؟ وہ اوپر سے کہتے رہے نہیں جی ہمیں تو بالکل پتا نہیں تھا, لیکن کہیں نہ کہیں قدرت کا نظام انہیں اشارے دے رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ اچھا ہونا ہوتا ہے تو اس کے بھی پہلے سے کچھ سائنز ملنے شروع ہو جاتے ہیں. سو بچوں کو پیشن کو فالو کرنا سکھائیں. ہر بندے کا پیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے. اگر دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے پیشنز بدل دیے جائیں اور دیکھا جائے کہ ان کا پروفیشن کچھ اور ہوتا ہے, پیشن کچھ اور ہوتا, کبھی کامیاب نہ ہوتے. کامیابی کی اگر کوئی گارنٹی ہے تو پیشن پروفیشن کا ایک ہونا ہے. آپ ایدی صاحب کو ابھی ان کی لائف کو پڑھیے اور سوچئے اگر الیکشن جیت جاتے تو اتنا بڑا انسان ایدی نہ ملتا, 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ دنیا سے نہ جاتے. آپ محمد علی جناح, آپ دیکھیے محمد علی جناح وکالت پہ رک جاتے, اور یا پھر والد صاحب کی ان کی خواہش تھی کہ بزنس کی ایجوکیشن وہ حاصل کرنے باہر گئے تھے. اگر بزنس کی ایجوکیشن یا بزنس میں چلے جاتے ہمیں اتنا بڑا ہیرو نہ ملتا, اور اتنا بڑا ہیرو نہ ملتا شاید الگ ملک بھی نہ ملتا. سو دل کو فالو کرنے والے, پیشن کو فالو کرنے والے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹس ان 7 پوائنٹس کے علاوہ بتانا چاہوں گا. ایک ریسرچ ہے امریکن, اور اس ریسرچ کو آپ یہاں پر بھی اگر اپنی آبزرویشن سے ذرا دیکھیں گے تو ملے گا آپ کو. جس طرح بندہ بیمار ہوتا ہے, بعض لوگ رشتوں میں بیمار ہوتے ہیں, وہ رشتے نبھا نہیں پاتے. بعض لوگ رشتوں میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں, ان کے پرانے دوست ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے پرانے تعلق ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے پرانے ہمجولی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ اپنے گاؤں کی گلیوں میں جاتے ہیں, پرانے لوگوں کو پہچانتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, اور وہی بات دوبارہ کرتے ہیں جو کبھی انہوں نے کی ہوتی ہے. دنیا میں کچھ لوگ رشتوں میں بیمار ہوتے ہیں, وہ نبھا نہیں کر پاتے, ان کے رشتوں کا کوئی اچھا اختتام نہیں ہوتا. چلیں کبھی کوئی رشتہ ختم ہو جائے کوئی بری بات نہیں, لیکن اگر سب کے ساتھ ہی ناراضگی ہے تو جان لیجئے کہ ایسا بندہ رشتوں میں بیمار ہے. اور ریسرچ یہ تھی کہ جن گھروں میں رشتوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں ان گھروں کے بچوں کے بھی رشتے کامیاب نہیں ہوتے. یعنی کہیں نہ کہیں بچوں نے نفرت کرنا سیکھا ہوتا ہے. جس طرح محبت کرنا بھی سیکھا جاتا ہے, نفرت کرنا بھی سیکھا جاتا ہے. اور جن گھروں میں نفرتیں پروان چڑھی ہوتی ہیں, جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے رشتے, چچا ماما بابا اور کزنز کے, بہنوں کے, بھائیوں کے, یہ رشتے مضبوط نہیں ہوتے, ایسے گھروں کے بچوں کے اپنے رشتے بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کہیں دنیا میں ہم جنگ ہی کرنے آئے ہیں, کہیں دنیا میں گلے شکوے اور شکایتیں بھی ہیں. تو جہاں آپ اچھی وراثت دینے کی بات کرتے ہیں, آپ اچھے پلاٹس بچوں کے نام کرنا چاہتے ہیں, پیسہ بینک بیلنس بچوں کے نام کرنا چاہتے ہیں, وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک بھی سامنے رکھیے کہ ایک باپ کے لیے جو سب سے بہترین وراثت ہے بچوں کو دے سکتا ہے وہ وراثت تربیت کی وراثت ہے. آپ اگر بچوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں تو پھر آپ گارنٹی ہے کہ آپ کو فکر مند نہیں ہونا, اور یہ فکر مندی جو ان سی ہے وہ آپ کے بھی پچھتاوے کو کم کرے گی. ہر انسان نے مرنا ہے, اور جانے سے پہلے اگر انسان نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہو اور اچھے آداب سکھائے ہوں تو اسے خدشہ نہیں ہوتا. نہج البلاغہ کے اس جملے کے ساتھ میں اپنی سپیچ کو, اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب تک 10 سال کا ہے اس بچے کے دوست بن جاؤ, اور اتنے اچھے دوست بنو کہ جیسے خادم ہوتا ہے, خادم لگو اس کے. اگلے 10 سال یعنی بچہ 11 سال سے 20 سال کا ہے تو بچے کے ماسٹر بن جاؤ, جیسے کوئی سختی سے اسے ٹریٹ کرتا ہے, ایک ماسٹر ٹریٹ کرتا ہے ویسے ٹریٹ کرو, اور اگلی ساری زندگی اس دوستی کو نبھاؤ, کیونکہ بچہ بھی آپ کا دوست ہے. خون کے رشتے کے ساتھ ایک اور گہرا رشتہ ہے, یعنی وقت پہ پیار دیا, وقت پہ ڈانٹنا, اور ڈانٹنے کے بعد وقت پہ آپ نے دوستی بنا لی تو بچہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے گا.